نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران خلاصۃ القرآن رکوع با رکوع 11واں رکوع آیت نمبر 102 سے لے کے 109۔ اس کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ روز قیامت کون کامیاب ہوگا۔ 11ویں رکوع میں اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی کے لیے ایک سہ نکاتی لایا عمل دیا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنی ذاتی زندگی میں اللہ کے ایسے تقوی کو اختیار کرے جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے ایسے بچے جیسے کہ بچنے کا حق ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ تمام مسلمان قرآن کی بنیاد پر آپس میں متحد ہو جائیں، اپنا مشن بنا لیں کہ ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اس کی احکامات کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنی ہے، اس کی تعلیمات کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ یہ مشن تمام مسلمانوں کو متحد کر دے گا، ان کا باہمی انتشار ختم ہو جائے گا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے صحابہ اکرام منتشر تھے، خدمت قرآن کے مشن نے انہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ تیسرا نقطہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ متحد ہونے کے بعد مسلمان باہم مل کر جماعت کی صورت میں لوگوں کو خدمت قرآن کے مشن میں شریک ہونے کی دعوت دیں گے، نیکیوں کو پھیلائیں گے اور برائیوں سے روکیں گے۔ بشارت دی گئی ہے کہ اس سہ نکاتی لائلہ عمل کو اختیار کرنے والا ہی روز قیامت کامیاب ہوگا۔ رکوع نمبر 12 آیت نمبر 110 سے لے کر 120۔ اس کا جو ٹاپک ہے اس رکوع کا وہ یہ ہے امت کے دور زوال میں کرنے کے کام۔ 12ویں رکوع میں بیان کیا گیا ہے کہ یہود اللہ کے غضب کا شکار اور ذلت و رسوائی سے دوچار ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے نافرمانی کی، انبیاء کو جھٹلایا، بعض انبیاء کو شہید کیا۔ البتہ ان میں بعض صالحین اور اللہ کے محبوب لوگ ہیں۔ یہ وہ ہیں جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، رات کے اوقات میں آیات قرآنی کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا یہ طرز عمل اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ صفات عطا فرمائے، کیونکہ ہم آج مسلمان دنیا میں ذلت اور رسوائی سے دوچار ہیں۔ ہمارے وہی جرائم ہیں جو اس سے پہلے یہود کے تھے۔ ہم میں سے ایسے افراد اللہ کے محبوب بن جائیں گے جو بیان کی گئی صفات پر عمل کریں گے۔ رکوع نمبر 13 آیت نمبر 121 سے لے کے 129۔ اس کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد کب آتی ہے۔ 13ویں رکوع میں غزوہ احد میں پیش آنے والے واقعات پر تبصرے کا آغاز ہوا۔ اس موقع پہ اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ اگر مسلمان صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میری اطاعت کریں گے تو میں فرشتوں کے نزول کے ذریعے ان کی مدد کروں گا۔ مدد کی یہ بشارت مسلمانوں کی ہمت بڑھانے اور انہیں خوش کرنے کے لیے تھی۔ حقیقت میں تو مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، وہی فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔ مسلمانوں نے چونکہ مجموعی طور پر صبر و استقامت کا مظاہرہ نہیں کیا، لہٰذا انہیں عطا کی جانے والی فتح شکست میں بدل گئی۔ رکوع نمبر 14 آیت نمبر 130 سے 143۔ اس کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کب غالب ہوں گے۔ 14ویں رکوع میں سود کا حکم ہے اور اس کو سود کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ سود کا حکم سورہ بقرہ کی 38ویں رکوع میں آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ وہ غزوہ احد میں وقتی شکست میں مایوس نہ ہوں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے اور نہ ہمت ہارو، نہ غمگین ہو، غالب تم ہی ہوگے بشرطے کہ مومن ہو۔ آخر کار غالب مسلمان ہی ہوں گے بشرطے کہ وہ اپنے دلوں میں حقیقی ایمان پیدا کریں۔ اللہ نے وقتی شکست آزمائش کے لیے دی تھی تاکہ حق ظاہر ہو جائے کہ اس مشکل وقت میں کون دین حق پر ڈٹا رہتا ہے اور کون رخ پھیر لیتا ہے۔ پھر کچھ ساتھیوں کی شہادت کی سعادت ملی جس کے آرزو کر کے وہ میدان میں آئے تھے۔ رکوع نمبر 15 آیت نمبر 144 سے 148۔ اس کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ والے کون ہیں۔ 15ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا ہے کہ تمہاری وابستگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے مشن سے بھی ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کے بعد تم دین کے غلبہ کے لیے جد و جہد ہی سے کنارہ کشی کر لو۔
حقیقت میں اللہ والے لوگ وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، جنگ کے دوران تکالیف کی وجہ سے نہ ہمت ہارتے ہیں، نہ کمزور پڑتے ہیں اور نہ باطل کے سامنے دبے رہتے ہیں۔ ان کی تو دعا یہ ہوتی ہے: ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، بخش دے ہمارے گناہ اور زیادتی جو ہم نے اپنے معاملات میں کی، اور جما دے ہمارے قدموں کو، اور ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں۔ آمین۔ اب ملیں گے نئے رکوع کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔